ابھی میں نے سوشل میڈیا پر ایک مجاور کی ویڈیو دیکھی تو وہ اس میں ایک بات کر رہا ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ کیا وہ جانتے ہیں کہ تعلیمات مصطفیٰ کیا ہے؟ تعلیمات مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کو پتا بھی ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ کیا ہے؟ وہاں پر جس طریقے سے یہ مجابر لوگ خواجہ غریب نواز کی مزار پاک میں بے ادبی کرتے ہیں، وہاں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان سے زیادہ کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تقریباً میری عمر 14-15 سال کی ہوگی، ہم اجمیر شریف گئے تھے، ہمارے ساتھ 3-4 اور لڑکے تھے، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے۔ ہم جب مزار شریف کے اندر گئے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ میں پہنچے، آپ کی قبر مبارک کے پاس سے ہم گزر رہے تھے، بڑی بھیڑ ہوتی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان مجاوروں کا کیا رویہ رہتا ہے، کس طریقے سے وہ پیش آتے ہیں، وہ مجاور سب جانتے ہیں۔ جب ہم 3-4 وہاں سے مدرسے کے اس ٹائم طالب علم تھے، پڑھائی کرتے تھے، جب ہم وہاں پر پہنچے اور قبر مبارک کے پاس سے گزر رہے تھے، اللہ اکبر، تو ایک مجاور نے ہمیں اپنے پکڑ لیا اور کہا کہ نکالو پیسے۔ دیکھیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرے خواجہ غریب نواز ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے بھی پکاریں، دنیا کے کسی بھی کونے سے ان کو پکارتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور ان کا وسیلہ دے کر ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو قبر مبارک کے پاس میں ہے میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بالکل برابر میں کھڑا ہوا ہے وہ مجاور، اور وہ کہتا ہے پیسے دو، اور جب پیسے نہیں دیے تو ایک بیچارہ جو لڑکا تھا، کافی بڑی داڑھی بھی تھی اس کی، اس نے اس کے چہرے پر ایک ایسا زوردار تماچا مارا کہ انگلیاں چھپ گئیں گال پہ۔ اللہ، یہ ادب ہے، یہ لوگ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ وہاں کس طریقے سے ادب کیا جائے گا۔ بلا شبہ ہمارے اعلیٰ حضرت سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں ادب بتا دیا ہے بزرگوں کی بارگاہ کا، ہمیں کسی سے نہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے سکھا دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار بزرگوں کی بارگاہ میں ادب کا طریقہ تو یہ بتاتے ہیں کہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تعلیمات مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کو پتا بھی ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ کیا ہے؟ کیا یہ شریعت سے باخبر ہے؟ شریعت ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک پرانے دور سے جو سلام پڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے وہی سلام پڑھا جائے گا۔ صاف مطلب ہے یعنی کہ مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت کا جو یہ سلام ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ان کو چڑ اس سلام سے نہیں ہے، ان کو چڑ ہے اعلیٰ حضرت سے، ان کو چڑ ہے اعلیٰ حضرت سے، کیونکہ اگر اعلیٰ حضرت کو انہوں نے مان لیا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو انہوں نے مان لیا، اور یہ بھی بتا دوں کوئی اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہے وہ اعلیٰ حضرت کے اپنے گھر کی تھوڑی ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات وہی ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ قرآن و حدیث کی باتیں اعلیٰ حضرت نے کی ہیں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کو مان لیں گے تو ان کی دال نہیں گلنے والی، اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ عمل کر لیں گے تو ان کی دال نہیں کرنے والی۔ کہتے ہیں پانچواں مسلک، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو 5واں مسلک۔ ارے بھائی آج کے دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے، حالانکہ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے۔ بہرکیف میں چند ایک باتیں بتاتا ہوں آپ کو، اگر یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل کر لیں گے تو ان کا ڈبیا بھٹا گل ہو جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسی قوالی جس میں ڈھول باجے طبلہ وغیرہ ہو اسے سننا حرام۔ اب جس میں ڈھول باجے ہوں، اور یہ میرے اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنے گھر سے تھوڑی لکھا، حدیث پاک کی روشنی میں لکھ رہے ہیں کہ مزامیر جس قوالی میں ہو وہ قوالی اس کا سننا حرام ہے۔ اب جب تک یہ ناچ ڈھول تاشے باجے نہ سن لیں، ان کو چین کیسے پڑے گا؟ اعلیٰ حضرت سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ داڑھی کتروانا یا مڈوانا اور بال کالا کرنا حرام ہے۔ اور جب تک یہ لوگ آپ دیکھ لیں کسی بھی مجاور کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی مل جائے الا ماشاءاللہ، داڑیاں یہ کٹواتے ہیں، بات کرتے ہیں تعلیمات مصطفیٰ کی،
ڈھول باجے بجا کر قوالیاں یہ سنتے ہیں اور بات کرتے ہیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بال کندھوں سے نیچے رکھنا جیسے ملنگ اور مجابر رکھتے ہیں یہ حرام ہے۔ یہ ہے تعلیمات مصطفیٰ جو میرے اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کو یہ مان لیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا ان کا، کیسے یہ سارے کام کریں گے یہ؟ میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مزاروں میں عورتوں کا جانا اور بے پردہ گھومنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہ میرے اعلیٰ حضرت اپنے گھر کی باتیں نہیں بتا رہے ہیں، یہ شریعت کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اب عورتیں جب تک پہنچیں، کیونکہ عورتوں سے زیادہ نظارہ ملتا ہے، میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے بیٹھے ہوئے ملیں گے، آپ سب لوگ دیکھتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جو پیر عورتوں سے پردہ نہیں کرتا ایسے فرضی پیر سے بیعت حرام ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ سب ہے تعلیمات مصطفیٰ، ان میں سے میں ساری دنیا سے پوچھ رہا ہوں، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ دیکھیں گے، میں سب سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ ایک مجاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعلیمات مصطفیٰ کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے اجمیر شریف کا کیا مقام، اللہ، میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر اجمیر شریف وہ مقدس مقام ہے جہاں پر کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ پاک دعائیں مقبول فرماتا ہے، سبحان اللہ، وہ مقبولیت والا مقام ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار تو یہ فرما رہے ہیں، اور ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب والا بات کر رہے تھے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یورپ کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں اجمیر شریف گیا، ان کے تعلقات تھے، اس وقت بھی میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا، تو میں ان کے ساتھ گیا اجمیر شریف، تو وہ ایک مجاور صاحب کے ہوٹل پہ ٹھہرے، وہاں پر ان کی جو غیر معتبر غیر مستند باتیں ایسے واقعے پیش کر رہے تھے جس سے رافضیت اور شیعوں کی بو آ رہی تھی۔ جو رافضی اور شیعہ لوگ جیسے واقعے بیان کرتے ہیں غیر معتبر، بالکل کوئی مستند بات نہیں، کوئی مدلل بات نہیں، ایسے واقعے بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک درگاہ پہ ہم گئے تو وہاں پر ایسی بات چلی عورتوں کے مزار شریف پہ آنے کی، عورتیں مزار شریف پہ آنا، تو میں نے کہا کہ بھئی عورتوں کا آنا تو ناجائز و حرام ہے، بے پردگی کے ساتھ وہ آکے یہاں گھومے خلط ملط ہوتا ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو معلوم مجاور صاحب کا جواب کیا تھا، وہ کہتے ہیں اچھا اب تم بتاؤ گے، اس وقت تقریباً میری عمر 17-18 سال کی ہوگی، وہ کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ گے، ذرا سا بچہ نہیں ہے ہمارے سامنے زبان کھول رہا ہے، اور معلوم اللہ اکبر، آپ یہ سمجھے کتنا نازیبہ جملہ انہوں نے بولا، کس قدر شریعت کے خلاف جملہ انہوں نے بولا۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ غلط ہوتا تو کیا خواجہ صاحب اس کو روکتے نہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ نظام خداوندی کے خلاف قبر پھٹے، خواجہ صاحب نکلے اور ہاتھ پکڑ کے نکالے، تب کیا کہتے ہیں کہ وہ غلط ثابت ہوگا۔ نعوذ باللہ وہاں کچھ بھی کرتے رہو مزار پاک کے پاس، وہاں پر کسی بھی طریقے کا شریعت کے خلاف کام کرتے رہو، حرام کام کرتے رہو، اور پھر یہ کہو کہ خواجہ صاحب منع نہیں کر رہے تو غلط نہیں ہے۔ آپ بتائیں ان کو ڈھنگ سے نمازیں پڑھنا آتی نہیں ہے، اور بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت پہ، بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے خلاف، اعلیٰ حضرت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ جو سید ہیں بلا شبہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں سید ہوگا تو وہ کبھی ایسی بات ہی نہیں کرے گا کہ کسی عالم دین کے بارے میں بکواس کرے جس عالم دین نے اس سید زادے کے نانا جان کی شریعت کو اجاگر کیا ہو، اس شریعت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو، اس کے بارے میں کیا وہ غلط سلط بولے گا؟ کیا وہ غلط باتیں کرے گا؟ جس میں کھوٹ ہوگا وہی ایسی باتیں کرے گا۔ تو میرے اور ایک بات اور،
ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی تو ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اجمیر شریف مت جاؤ، اجمیر شریف مت جاؤ، تو اجمیر شریف کیا کسی کی جاگیر ہے؟ کیا کوئی ہمیں روک سکتا ہے؟ ہمارے آقا ہے وہاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، یا مدینہ شریف مکہ المکرمہ شریف میں وہاں پر نجدیوں کی حکومت ہے، تو کیا ہم وہاں جانا چھوڑ دیں گے کہ ان کی حکومت ہے؟ وہ غلط لوگ ہیں۔ ارے وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہاں پر ہمارا خانہ کعبہ ہے، ہم بلا شبہ جائیں گے اور کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے ہمارے خواجہ غریب نواز اجمیر معلیٰ شریف میں وہاں پر آرام فرما ہے اور ہم وہاں پر جائیں گے، ہم حاضری دیں گے، کسی کی جاگیر نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں جو شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے، شریعت کا پاس نہیں رکھتے، شریعت کے خلاف بکواس کرتے ہیں، 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، نماز کے ٹائم پہ غائب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو دھندے کا ٹائم ہو گیا۔ نعوذ باللہ، یہ وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، باقی سنی ہوئی باتیں تو بہت ساری ہیں۔ تو لہذا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے آقا ہیں، ان کے در سے ہمیں بھیک ملتی ہے، ان کے در پہ ہم جاتے ہیں، اپنی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کا مرکز ہے، ہم وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہم ان کے توسل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ لہٰذا یہ کتنی بھی بکواس کریں ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف اتنا ہی کہوں گا عوام اہل سنت سے کہ آپ جائیں اجمیر شریف، عرس خواجہ شریف آ رہا ہے، آپ وہاں پر جائیے اور بڑے ادب کے ساتھ حاضری دیجیے، کوئی بھی ایسا کام نہ کیجیے جو ادب کے خلاف ہو، کیونکہ یہ وہ بارگاہیں ہیں جہاں پر ہماری زندگیاں سنورتی ہیں تو بگڑ بھی جاتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو ادب کے خلاف ہو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور تمام عاشقان غوث و خواجہ و رضا کو ہمارے خواجہ غریب نواز کے عرس کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائیں اور ان کے صدقے سے ہم سب کے تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائیں۔